اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ آواز آ رہی ہے نا؟ ہلو عبداللہ. مسعود آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس سر، آ رہی ہے سر. محمد طارق آپ کو؟ خرم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس سر، آ رہی ہے. اوکے جناب، آج ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. It is anticipated that very soon all the different things which are present around us will be interconnected. Internet is only a network of globally interconnected computers. Internet of Things is a broad category in which all the things will be connected. انٹرنیٹ آف تھنگس کیا ہے؟ ایک ہمارے پاس ہے نیٹورک انٹرنیٹ. انٹرنیٹ صرف گلوبلی انٹر کمپیوٹرز کا ایک نیٹورک ہے. انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ میں ہم صرف کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ آف تھنگز میں ایچ اینڈ ایوری آبجیکٹ جو ہمارے آس پاس ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ہر ایک آبجیکٹ، خواہ وہ اسمارٹ آبجیکٹ ہو اور وہ ڈیمی آبجیکٹ ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ آف تھنگز میں ہر ایک آبجیکٹ جو ہمارے آس پاس ہے، خواہ وہ اسمارٹ آبجیکٹ ہے یا وہ ڈیمی آبجیکٹ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. اور انٹرنیٹ میں، سمپل انٹرنیٹ میں جو ہم یوز کرتے ہیں، اس میں صرف کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو انٹرنیٹ آف تھنگز is a broad category in which all the things will be connected. انٹرنیٹ آف تھنگ کیا ہے؟ یہ ایک براڈ کیٹیگری ہے جس میں ہمارے آس پاس کے کمپیوٹرز، ٹھیک ہے، ہمارے آس پاس کے کمپیوٹر اور ہر ایک چیز جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. جس کی ایگزامپلز دی گئی ہے کہ ہوم ہے تو ہوم میں ٹوتھ برش جو ہم یوز کرتے ہیں، مائکرو ویو اون، ریفریجریٹر، یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس طرح بزنسز میں ڈفرینٹ مشینز اینڈ ڈفرینٹ اکوپمنٹس آر کنیکٹڈ. ہمارے بزنس انوائرمنٹ جو ہے تو اس میں ڈفرینٹ مشینز، جس طرح کہ اسمارٹ انڈسٹریز ہے تو اسمارٹ انڈسٹریز میں، یا انڈسٹری 4.0 جو ہے تو اس میں ڈفرینٹ مشینز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ہمارا ورک پلیس ہے تو ورک پلیس میں بھی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ارد گرد ہے، آس پاس ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، وائی، یہ سب چیزیں ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں؟ تو وائی کا جواب کیا ہے؟ ٹو پرووائڈ ایڈوانس لیول آف سروسز ٹو دا بزنس انوائرمنٹ ایکسیٹرا، تاکہ ہم اپنے بزنسز کو اور اپنے انوائرمنٹ کو ایڈوانس لیول آف سروسز پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کو اور اسمارٹ بنائے. ہاؤ، یہ کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ یوز embedded electronics to connect everything which have computation capabilities. یہ تمام چیزیں جو ہے جو کہ ڈیمی آبجیکٹس ہیں، ایک تو اسمارٹ آبجیکٹ ہے، اس میں تو embedded electronics آلریڈی کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن جو ڈیمی آبجیکٹس ہے تو اس میں ہم اور الیکٹرانکس چپ ایمبیڈ کریں گے، اس کے ساتھ ہم الیکٹرانک چپ لگائیں گے اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، IoT is the enabling technology for developing smart cities, smart home, etc. اگر ہم اسمارٹ سٹیز کی بات کرتے ہیں یا اسمارٹ ہومس کی بات کرتے ہیں یا اسمارٹ انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں یا اسمارٹ گریڈ اسٹیشنز کی بات کرتے ہیں، تو یہ IoT کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے.
یعنی مطلب یہ ہے کہ اسمارٹ سٹیز، اسمارٹ ہومز، اسمارٹ انڈسٹریز، اسمارٹ گریڈ اسٹیشن کے لیے یہ آئی او ٹی ہی انٹرنیٹ آف تھنگس انیبلنگ ٹیکنالوجی ہے. جب انٹرنیٹ آف تھنگس آئیں گے مارکیٹ میں تو اس کے مدد سے ہم اسمارٹ سٹیز بنا سکتے ہیں، اسمارٹ ہوم بنا سکتے ہیں، اسمارٹ انڈسٹریز. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آئی او ٹی کی وجہ سے ہی پاسبل ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ انٹرنیٹ آف تھنگ از این انٹرنیٹ ٹیکنالوجی فار کنیکٹنگ ڈیوائسز، machines and tools to the internet by means of wireless technology. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک ڈیفینیشن دیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ آف تھنگس از انٹرنیٹ ٹیکنالوجی فار کنیکٹنگ ڈیوائسز، مشینز اینڈ ٹولس. انٹرنیٹ آف تھنگس کیا ہے؟ یہ ایک انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم ڈیوائسز، مشینز اور ڈفرینٹ ٹولس کو انٹرنیٹ کے ساتھ ہی کنیکٹ کریں گے بائی مینز آف وائرلیس ٹیکنالوجی. وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے. یعنی وائر ٹیکنالوجی کے اگر ہم وائر ٹیکنالوجی یوز کریں گے تو وائر ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ پاسبل تو ہے لیکن انتہائی مشکل ہے اور ریجڈ ٹائپ ہوگا. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ وائرلیس ٹیکنالوجیز ہے، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بلوٹوتھ ہے، وائی فائی ہے، زیگ بی ہے، ٹھیک ہے، لورا وین ہے، IEEE 100.11a ہے. اس طرح کے کافی ساری وائرلیس ٹیکنالوجیز ہے جس کی مدد سے ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوور 9 بلین پیپل کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ ایز آف ناؤ. آج کل انٹرنیٹ کے ساتھ تقریباً 9 بلین لوگ کنیکٹ ہے. تھنگس کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ آر پروجیکٹڈ ٹو کراس 20 بلینس ان دا نیئر فیوچر. یعنی تقریباً 2030 میں یا 2050 میں یہ اسٹیمیٹڈ ہے کہ 2020 میں مور دین 20 بلین لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. تو 20 بلین لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہوں گے؟ آج کل تو میرے خیال میں تمام دنیا کی آبادی 8 بلین ہے، تو 20 بلین لوگ کس طرح کنیکٹ ہوں گے؟ تو یہ اس طرح کنیکٹ ہوں گے کہ یہ ایک اسٹیمیشن ہے کہ ہر ایک بندہ تقریباً 8 سے 10 ڈیوائسز کو یوز کرے گا. تو 8 سے 10 ڈیوائسز تو ہم اس طرح کی یوز نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی یوز کریں تو انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی کی مدد سے تقریباً 20 بلین ڈیوائسز نیئر فیوچر میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. Unification of technologies such as low power embedded system, cloud computing, big data, machine learning and networking. انٹرنیٹ آف تھنگس تب پاسبل ہے کہ ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز جو کہ ہمارے پاس آج کل کے ایمبیڈڈ سسٹم ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ہے، بگ ڈیٹا انوائرمنٹ ہے، مشین لرننگ اور نیٹورکنگ جو ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے انیبلنگ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ انیبلنگ ٹیکنالوجی اس کے لیے ایک ہے RFID، ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن. RFID کیا ہے؟ ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن. یہ اس کے لیے ایک انیبلنگ ٹیکنالوجی ہے. نینو ٹیکنالوجیز ہیں، ٹھیک ہے، سینسرز ہیں اینڈ اسمارٹ نیٹورکس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مدد سے انٹرنیٹ آف تھنگس ہمارے وجود میں آیا ہے. الٹرنیٹ ڈیفینیشن انٹرنیٹ آف تھنگس کا الٹرنیٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ IoT is the network of physical objects that contains embedded technology to sense, interact and communicate to the external environment. کیا ہے IoT؟ کیا ہے IoT is the network of physical objects. IoT کیا ہے؟ یہ فزیکل آبجیکٹس. فزیکل آبجیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آبجیکٹ جو آپ لوگ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، ہر ایک آبجیکٹ کا ایک نیٹورک ہے. انٹرنیٹ، سمپل انٹرنیٹ جو ہے تو وہ نیٹورک آف کمپیوٹرز ہے، لیکن انٹرنیٹ آف تھنگس جو ہے تو وہ نیٹورک آف فزیکل آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق سمجھ آ گیا نا؟ ایک انٹرنیٹ ہے وہ صرف نیٹورک آف کمپیوٹرز ہے، ایک انٹرنیٹ آف تھنگس ہے وہ نیٹورک آف ایوری تھنگس ہے، یعنی نیٹورک آف فزیکل آبجیکٹ ہے. جو بھی چیز آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اس کا ایک نیٹورک ہوگا. تو فزیکل آبجیکٹس میں کیا ہوگا؟ کنٹینز ایمبیڈڈ ٹیکنالوجی. اس میں ایک ایمبیڈڈ ٹیکنالوجی ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ایمبیڈڈ الیکٹرانکس ہوگا. اور اس الیکٹرانکس کے یا ایمبیڈڈ ٹیکنالوجیز کے کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے؟ وہ سینس کرے گا اپنا انوائرمنٹ، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو سینس کرے گا، اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اور کمیونیکیٹ کرے گا اس کو اپنے انوائرمنٹ کے، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو کمیونیکیٹ کرے گا ٹو دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟
جی سر یس سر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جناب. کریکٹرسٹکس اس کا کیا ہے؟ ایفیشینٹ، اسکیلیبل اینڈ ایسوسیٹڈ آرکیٹیکچر. یعنی انٹرنیٹ آف تھنگس کے مین کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے؟ یہ ایفیشینٹ ہوگا. ایفیشینٹ کا کیا مطلب ہے؟ سالو ایفیشینٹلی دا پرابلم فار وچ اٹ از ڈپلائڈ. ایفیشینٹ کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی کو ہم نے جس مقصد کے لیے ڈپلائی کیا ہے تو وہ اس پرابلم کو، اس مقصد کو ایفیشینٹلی اچیو کرے گا. ٹھیک ہے. اسکیلیبل کا کیا مطلب ہے؟ اسکیلیبل کا مطلب یہ ہے کہ لارج نمبر آف تھنگس آر کنیکٹڈ اینڈ ول بی انکریز دا اوور آل نیٹورک پرفارمنس ول ناٹ بی کنیکٹڈ. اسکیلیبل کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی میں بہت سارے آبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور یہ آبجیکٹس انکریز بھی ہوں گے اور ڈیکریز بھی ہوں گے. ڈیکریز ہونے کی بھی چانسز ہے نا، اور انکریز ہونے کی بھی چانسز ہے. تو جب یہ آبجیکٹس انکریز ہو رہے ہیں یا ڈیکریز ہو رہے ہیں تو یہ نیٹ ورک پہ پرفارمنس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ کافی سارے آبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو جب یہ آبجیکٹس انکریز یا ڈیکریز ہو رہے ہیں تو اس انکریزنگ یا ڈیکریزنگ کا ٹیکنالوجی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے پرفارمنس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز میں کافی سارے ایشوز بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑا ایشو جو ہے تو وہ کیا ہے؟ unambiguous naming and addressing. We solve the problem of IP network with the help of IP addressing and DNS. How to solve it for IoT is a big issue. Unambiguous naming and addressing انٹرنیٹ آف تھنگس کے لیے یہ کافی بڑا ایشو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی نیٹورک کے لیے ایڈریسز تو اس کے ایڈریسنگ تو ایزی تھا. IPv4 ہم یوز کر رہے تھے اور اب IPv6 یوز کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی آبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کے لیے ایڈریسنگ ضروری ہے. ایڈریس کے بغیر تو آپ ایک آبجیکٹ کو کنیکٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایڈریسنگ ضروری ہے. تو انٹرنیٹ جو تھا، انٹرنیٹ آف کمپیوٹرز جو تھا، تو اس کے لیے تو ہم آئی پی ایڈریسز یوز کرتے تھے، یعنی IPv4 اور IPv6 یوز کرتے تھے. لیکن انٹرنیٹ آف تھنگس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ IPv6 IPv4 تو ہم یوز اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ IPv4 تو ابھی ختم ہو چکے ہیں. IPv4 کا لاسٹ ایڈریس میرے خیال میں 2008 یا 10 میں یوز ہوا تھا. تو IPv4 کے تو ایڈریسز تو اب ڈپلیٹ ہو چکے ہیں اور تو ہمارے پاس اور اویلیبل نہیں ہے. ویسے IPv6 ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن IPv6 کا جو ہیڈر فارمیٹ ہے یا اس ایڈریس کا جو سائز ہے تو وہ انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی کے لیے فیزیبل نہیں ہے. کیونکہ انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی ہے تو وہ ٹیکنالوجی آپ نینو آبجیکٹس ہے، نینو سینسرز ہے. اور ہم نے کافی ٹائم یہ ڈسکس کیا ہے کہ سینسر از اے مائنیوٹ ڈیوائس which have limited processing capability. سینسر ایک بہت چھوٹا ڈیوائس ہے جس کی پروسیسنگ کیپیبلٹی یا جس کی میموری اور پاور کنزمپشن جو ہے، ٹھیک ہے، پاور سپلائنگ یونٹ جو ہے تو وہ انتہائی مائنیوٹ ہے اور وہ اتنا زیادہ ایڈریس کو پروسیس نہیں کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ IPv6 ایڈریسز کو ہم انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی کے لیے یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ہیڈر فارمیٹ کافی بڑا ہے، کمپلیکیٹڈ ہے اور اس ایڈریس کا سائز بھی زیادہ ہے. تو وہ نینو ٹیکنالوجیز کے لیے یا نینو سینسرز کے لیے وہ فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ایڈریسز کا ایک ایشو ہے. دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ ہے ابانڈنٹ آف سلیپنگ نوڈز، موبائل اینڈ نان IP نوڈز. انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی میں زیادہ تر نوڈز جو ہوتے ہیں تو وہ سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں. ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک ڈیوٹی سائیکل نیٹ ورک ہوتا ہے. سینسر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ ڈیوٹی سائیکل. ڈیوٹی سائیکل نیٹ ورک کا مطلب کیا ہے کہ میجارٹی آف دا سینسر نوڈ وہ سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں اور کچھ سینسر نوڈز وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو جب زیادہ تر نوڈ سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو کب ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو کس طرح ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور کس ٹائم اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، تو یہ اس کا ایک ایشو ہے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بھی پاسبل ہے کہ ہمارے پاس کافی سارے نوڈ جو ہے تو وہ سلیپنگ موڈ میں ہے اور ایک ایونٹ اکر ہو جائے تو ان سلیپنگ نوڈز کو ہم کس طرح ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے ایک ایشو ہے کہ زیادہ تر نوڈز ہمارے پاس سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں. تو یہ انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی کے لیے ایک ایشو ہے.
دوسرا ایشو یہ ہے کہ devices will move. Smart watch, even a part of the network, will move. So IP addressing is not suitable. انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز میں انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی میں دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میجارٹی انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی میں میجارٹی ڈیوائسز جو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ موو ہوتے ہیں. جس طرح کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس اسمارٹ واچ ہے تو اسمارٹ واچ اگر کسی نے پہنا ہے تو اب وہ ادھر ہوگا, کچھ ٹائم بعد وہ کسی اور جگہ پہ ہوگا, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم آئی پی ایڈریس سوٹیبل نہیں ہے کہ انٹرنیٹ آف تھنگس میں کسی سینسر کو یا کسی اسمارٹ واچ کو ہم آئی پی ایڈریس ڈیزائن کریں, کیونکہ آئی پی ایڈریس اس ٹائم فیزیبل ہوتے ہیں جو ڈیوائس ہمارے پاس اسٹیشنری ہو. لیکن اگر موویبل ڈیوائس ہو تو اس کے لیے آئی پی ایڈریس سوٹیبل نہیں ہے. ہاؤ ڈفرنٹ کائنڈ نیمنگ کول بی ڈیزائن ٹو ایڈریس دس ایشو. تو یہ چونکہ ایشو ہے کہ زیادہ تر نوڈز ہمارے پاس سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں اور زیادہ تر ڈیوائسز جو ہے تو وہ اسٹیشنری نہیں ہوتے ہیں, وہ موویبل ہوتے ہیں. تو ہم اس کے لیے کس طرح کے ایڈریسز کو ڈیزائن کریں. ٹھیک ہے. انٹرمیٹنٹ کنیکٹیوٹی. انٹرمیٹنٹ کنیکٹیوٹی کا کیا مطلب ہے؟ when the device move the network of some network become partition. اگر ایک جگہ پہ ایک نیٹورک بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نیٹورک سے کوئی ڈیوائسز موو کرے کسی اور جگہ پہ, کیونکہ جس طرح کہ ہم نے ڈیفینیشن میں کہا کہ انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجیز میں ایچ اینڈ ایوری آبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. تو اگر آپ لوگوں نے اسمارٹ واچ پہنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ ایک نیٹورک کے پارٹ ہے اور اس کے بعد آپ اس نیٹورک سے کسی اور نیٹورک پہ چلا جائے تو ادھر کیا ہوگا, آپ کا نیٹورک پارٹیشن ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو اس کو انٹرمیٹنٹ کنیکٹیوٹی کہتے ہیں. The device connect to another device at a later instant may not be connected. So this is another problem to be taken care of. یعنی سمجھ آ گیا نا انٹرمیٹنٹ کنیکٹیوٹی کا کیا مطلب ہے؟ کہ انٹرمیٹنٹ کنیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیوائس ہے وہ نیٹ ورک نمبر 1 کے ساتھ کنیکٹ ہے, لیکن کچھ ٹائم بعد وہ نیٹ ورک نمبر 3 پہ موو کرے گا. ٹھیک ہے. تو ادھر نیٹ ورک نمبر 1 جو ہے تو چانسز یہ ہے کہ وہ پارٹیشن ہوگا, وہ کیا ہوگا, ڈسکنیکٹ ہوگا, انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا سولوشن ہے, ایک سولوشن جو آیا ہے تو اپارچونسٹک موبائل نیٹورک از اے یوزفل سولوشن ٹو ایڈریس دا پرابلم آف انٹرمیٹنٹ کنیکٹیوٹی. تو انٹرمیٹنٹ کنیکٹیوٹی کے لیے جو بیسٹ سولوشن ہے وہ اپارچونسٹک موبائل نیٹورک ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ لوگ اس کو پڑھیں کہ اپارچونسٹک موبائل نیٹورک کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انٹرمیٹنٹ کنیکٹیوٹی کے لیے ایک بیسٹ سولوشن ہے کہ اگر کچھ ٹائم کے لیے ایک اسمارٹ ڈیوائس ہے یا وہ ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک پہ مائگریٹ کرے تو یہ نیٹورک اپنے آپ کو کس طرح پیچ سنبھال لے گا اور یہ کس طرح انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. تو اپارچونسٹک موبائل نیٹورک اس کے لیے ایک سولوشن ہے. IoT مارکیٹ شیئر اٹ از اسٹیمیٹڈ, یہ ایک اسٹیمیشن ہے, ٹھیک ہے, کہ مینوفیکچرنگ یا بزنسز میں IoT 42.2% یوز ہو رہا ہے. انٹرنیٹ آف تھنگز بزنسز میں کتنے یوز ہوتے ہیں, کتنا پرسنٹ؟ 42.2. 42.2% یہ بزنسز میں یوز ہوتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ فائدہ اس کے بزنسز کے لیے ہے. اس کے بعد ہیلتھ کیئر کے لیے تقریباً یہ 30.3% یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ریٹیل کے لیے یہ 8.3% یوز ہو رہا ہے, اور سیکیورٹی پرپز کے لیے یہ 7.7% یوز ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ڈومینز ہے, یہ IoT کے ڈومینز ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ یعنی بزنسز میں بھی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل جو اسمارٹ بزنسز ہیں, ٹھیک ہے, یا اسمارٹ انڈسٹریز ہیں, تو اسمارٹ انڈسٹریز IoT کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے, یا انڈسٹری 4.0 جو ہے تو یہ IoT کے بغیر پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تقریباً 42.2% یوز ہو رہا ہے. اس طرح اسمارٹ ہیلتھ کے لیے باڈی ایریا نیٹورک آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جی سر جی ہمیں بہت شور آ رہا ہے, یہ باقی مائک جو ہے اس کو یہ کس کے ہیں؟
سر بہت زیادہ شور آ رہا ہے ہمیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ خان. ابھی میرے خیال میں ختم ہوا. اوکے تھینک یو سر. سر جن کے مائک آن ہے وہ لیکچر کے دوران اگر آف کریں گے تو شور نہیں آئے گا سر. میوٹ کروں میں تو پھر مجھے اندازہ نہیں ہوتا ہے نا. سر اگر کوشچن پوچھے تو ان میوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو ہیلتھ کیئر میں یہ تقریباً 30.3% یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. باڈی ایریا نیٹ ورک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ باڈی ایریا نیٹ ورک میں ہماری باڈی کے ساتھ سینسرز اٹیچ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ سینسرز ہماری باڈی کے ٹمپریچر، ہماری ہارٹ کی حرکت جو ہے یا ہارٹ کے سٹیٹس جو ہے یا جتنی بھی سینسرز ہمارے پاس اٹیچ ہیں تو یہ ہماری پوزیشنز کو ٹرانسفر کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی سے اسمارٹ ہیلتھ کا کنسپٹ آئے گا اور آپ کا جو فزیشین ہے، جو ڈاکٹر ہے، تو وہ ریموٹلی آپ کو ہینڈل کرے گا اور آپ کے ٹمپریچر، آپ کی جو بھی بیماری کے لیے سینسرز اٹیچ ہوئی ہے تو وہ آپ کو ریموٹلی مانیٹر کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ تقریباً 30.3% یوز ہو رہا ہے. ریٹیل کے لیے یہ 8.3% یوز ہو رہا ہے اور سیکیورٹی پرپس کے لیے یہ 7.7% یوز ہو رہا ہے. سر ایک کویسچن ہے. جی سر. سر یہ ہمارے پاس اس کی ابھی تک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے کس جگہ مطلب ہو رہی ہے؟ یہ کس ایریا میں اس کی ابھی تک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہیں ہے کہ نہیں؟ ابھی اس پہ مطلب ریسرچ جاری ہے، کام ہو رہا ہے سر؟ ہاں ابھی تو آئی او ٹی یہ 5 جنریشن جب آئے گا تو 5 جنریشن کا نام تو سنا ہے نا. جی جی سر. تو 5th جنریشن آئی او ٹی کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. اور 5th جنریشن کافی ساری کنٹریز نے امپلیمنٹ کیا ہے. ویسے کچھ ٹائم کے لیے یہ شنگائی میں بھی امپلیمنٹ ہوا تھا. اور آج ٹھیک کل ہے سر. مور دین $80 بلین آئی او ٹی پہ، انٹرنیٹ آف تھنگس پہ صرف چائنا خرچ کر رہا ہے. اور اس طرح مور دین $80 بلین اس پہ یو ایس بھی خرچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. تو صحیح. مطلب اس پہ ابھی تک ریسرچ جاری ہے، کام جاری ہے ہاں اس پہ؟ بالکل کام پریکٹیکلی جاری ہے. اور اس کو ٹیسٹ کیا تھا شنگائی میں اس ٹائم چائنا میں تھا کہ شنگائی میں اس کو ٹیسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے سر. صحیح. تھینک یو. سر یہ انٹرنیٹ آف تھنگ میں یہ اسمارٹ واچز اور اسمارٹ جو بلب آئے ہیں یہ تو امپلیمنٹ ہے آلریڈی. اسمارٹ بلب؟ یس سر. اسمارٹ بلب جو ہیں اور اسمارٹ واچز یہ ابھی انٹرنیٹ آف تھنگ میں آتے ہیں نا سر؟ یہ بالکل یہ اسمارٹ ڈیوائسز ہے، لیکن انٹرنیٹ آف تھنگز میں اصل میں جب یہ سارے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور آپ کا بلب دنیا کے دوسرے کونے سے ہینڈل ہوگا، مانیٹر ہوگا، اور آپ کا واچ، تو پھر یہ انٹرنیٹ آف تھنگز ہے. اب بھی یہ انٹرنیٹ آف تھنگز کے لیے ایک قدم ہے، ایک اسمارٹ ڈیوائسز ہے. ٹھیک ہے سر. سمجھ آ گیا سر؟ ہم انٹرنیٹ آف تھنگس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز مطلب ایک بندہ روم میں انٹر ہوتا ہے جی تو آٹومیٹک جو ہے لائٹ آن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بلب آٹومیٹک آن ہو جاتے ہیں. یا ایک بندہ جو ہے لیٹ سپوز ٹوتھ برش کرنا چاہتا ہے تو ٹوتھ برش آٹومیٹیکلی جو ہے اس پر جو ہے ٹوتھ پیسٹ لگ جاتی ہے اور وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. کچھ اس طرح کا کنسپٹ ہوگا انٹرنیٹ آف تھنگس میں سر؟ یہ انٹرنیٹ آف تھنگ ہے جو آپ نے کہا. یس سر. یس سر. جب آپ لیٹ سپوز آپ صبح سویرے یو ایس میں امپلیمنٹ ہے، جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو صبح سویرے آپ کے اے سی آف ہو جاتا ہے، آپ کے لائٹس آن ہوتے ہیں، آپ کا مائکرو ویو آن جو ہے تو وہ آپ کے لیے ناشتہ گرم کرتا ہے، آپ کا جو بریڈ وغیرہ ہے وہ گرم کرتا ہے، آپ کے جو پواری وغیرہ چمن میں لگی ہوئی ہے وہ آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جب آپ اپنے گھر کو آپ اس سے گھر کے طرف آتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا اے سی آن ہوتا ہے، آپ کے جو ایگزاسٹ وغیرہ ہے وہ آٹومیٹیکلی آن ہوتے ہیں، آپ کا ڈور، آپ کا گیٹ جو ہے تو آپ کے لیے آٹومیٹیکلی اوپن ہوتا ہے. تو یہ اسمارٹ ہومز ہے نا. تو اسمارٹ ہوم یہ انٹرنیٹ آف تھنگ کا اپلیکیشنز ہے نا. صحیح ہے. سمجھ آ گیا نا؟ بالکل سر. بالکل. ہاں یہ انٹرنیٹ آف تھنگز ہے. یہ ایوالوشن آف کنیکٹڈ ڈیوائسز یہ صرف ایک ایگزامپل میں نے دیا ہے کہ یہ کنیکٹڈ ڈیوائسز کب سے سٹارٹ ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے اے ٹی ایم تھا، آٹومیٹک ٹیلر مشین، یہ اس کا ایک نیٹ ورک تھا. اس کے بعد ویبا گیا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد اسمارٹ میٹرز آ گیا. اسمارٹ میٹرز کے بعد ڈیجیٹل لاکس آ گئی. ڈیجیٹل لاکس کے بعد اسمارٹ ہیلتھ آ گیا. اسمارٹ ہیلتھ کے بعد اسمارٹ ویکلز آ گیا. اسمارٹ ویکلز کے بعد اسمارٹ سٹیز آ گیا. اینڈ اسمارٹ سٹیز کے بعد اب اسمارٹ ڈسٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایک ایوولوشن ہے. اسمارٹ سٹیز, اسمارٹ ہیلتھ, اسمارٹ ویکل, اسمارٹ سٹیز, اسمارٹ ڈسٹ. اب یہ انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹ, DUST ڈسٹ. سر اسمارٹ یہ اسمال ڈسٹ کیا ہے؟ اسمارٹ ڈسٹ اسمارٹ, یہ سوری یہ ڈسٹ ہے, DUST ڈسٹ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر ہے, یہ کیا ہوتا ہے سر اسمارٹ ڈسٹ؟ اس میں ڈسٹ جانتے ہیں ڈسٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈسٹ گن کو کہتے ہیں, گن کو. تو یہ جو پشتوں میں ہم اس کو ڈیران کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو یس سر. تو اسمارٹ ڈسٹ میں ایسا ہوگا کہ اسمارٹ ڈسٹ پہ آپ نینو سینسرز, اتنے چھوٹے سینسر جو ریت کے ایک سینڈ کے برابر ہوتا ہے, اتنے چھوٹے سینسرز آپ اسمارٹ ڈسٹ میں اسپرے کرو گے. کیا کریں گے؟ اسمارٹ ڈسٹ پہ آپ اسپرے کرو گے تو وہ اس ڈسٹ کے سارے کیمیکلز, اس کے جتنے گیسز میں ہے, اس میں جتنے کیمیکلز رہے, یہ سب کو مانیٹر کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اسمارٹ ڈسٹ ہو, DUST ڈسٹ ہے. ATM کب آیا؟ These ubiquitous money transfer went online for the first time in 1974. ATM کب آیا ہے؟ یہ 1974 میں آیا ہے. Ubiquitous money transfer, ubiquitous کا کیا مطلب ہے؟ Every time, every place, یعنی اینی ٹائم اینی پلیس. Ubiquitous کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی جگہ پہ جب اویلیبل ہو تو اس کو Ubiquitous کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہر ٹائم ہر جگہ جب اویلیبل ہو تو اس کو Ubiquitous کہتے ہیں. تو Ubiquitous money transfer went online for the first time in 1974. تو سب سے پہلے نیٹ ورک ATM کا آیا تھا اور یہ 1974 میں آیا تھا. اس کے بعد ویب آ گیا. آپ لوگ جو ویب یوز کرتے ہیں, ڈیولپ in 1991 to revolutionize computing and communication. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسمارٹ میٹرز آ گیا. اسمارٹ میٹرز 2000 میں آیا ہے. The first power meter to communicate remotely with the grid were installed in the early 2000. اسمارٹ میٹرز اس طرح کے میٹرز ہے کہ وہ ریموٹلی گریڈ اسٹیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور لیٹ سپوز آپ لوگوں کے گھروں میں اگر اسمارٹ میٹر ہے جو کہ نہیں ہے تو یہ ایٹ اے ٹائم گریڈ اسٹیشن کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ایٹ اے ٹائم اپنے اونر کے ساتھ یعنی مالک مکان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ اسمارٹ میٹرز جو ہے تو یہ آج کل US میں بالکل اسمارٹ گریڈ اسٹیشن ادھر امپلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ادھر آج کل یوز ہو رہا ہے. سر یہ چترال میں بھی ہے سر. چترال میں بھی ہے. یہ سر بعضی جگہوں میں ہے سر. اسمارٹ کارڈ والے میٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسمارٹ میٹرز تو امپلیمنٹ ہے نا, یہ تو 2000 سے امپلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیجیٹل لاکس ہیں. اسمارٹ فونس کین بی یوز ٹو لاک اینڈ ان لاک ڈورز ریموٹلی اینڈ بزنس اونر کین چینج کی کوڈز ریپیڈلی ٹو گرانٹ اور ریسٹرکٹ ایکسیس ٹو امپلائی اور گیسٹ. تو ڈیجیٹل لاک ہے. ڈیجیٹل لاک کا کیا مطلب ہے یا اس کا کیا فائدے ہیں؟ تو اس کا فائدے یہ ہے کہ یہ اسمارٹ فون کے ذریعے ہم اس کو لاک اور ان لاک کرتے ہیں ریموٹلی ہم اس کو لاک اور ان لاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح جو بزنس میں آپ لوگوں نے جو لاکس لگائے ہیں تو بزنس اونر جو ہے تو وہ اس کے کوڈز کو چینج کرتے ہیں یا کسی کو کوڈ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو ایکسیس کرے, ان لاک کرے. اور کبھی کبھی وہ اپنے ڈیجیٹل کوڈ جو ہے تو وہ ریپیٹڈلی اس کو کیا کرتے ہیں, چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ سیکیورٹی کو ریسٹرکٹ کرے. اس کے بعد اسمارٹ ہیلتھ ہے. ڈیوائسز کنیکٹڈ ٹو ہاسپٹلز اینڈ relatives to alert them about the medical emergencies and take prevention measures. اسمارٹ ہیلتھ میں اس طرح ہے کہ آپ کے باڈی کے ساتھ ڈیوائسز اٹیچ ہوں گے اور یہ ڈیوائسز آپ کے ہاسپٹلس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور آپ کی ریلیٹیو کے ساتھ یہ ڈیوائسز آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اسمارٹ ویکلز ہیں. اسمارٹ ویکل سیلف
diagnose themselves and alert owners about system failure. Smart vehicles اپنے آپ کو خود ڈائگنوز کرتے ہیں اور اپنے اونر کو فیلیور کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ انفارم کرتے ہیں. اس طرح اسمارٹ سٹیز ہیں, city wide infrastructure communicating amongst themselves for unified and synchronized operation and information dissemination. سٹیز میں جتنی بھی انفراسٹرکچر ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کمیونیکیشن کرتے ہیں تاکہ سارے آپریشنز کو سنکرونائز کرے. ٹھیک ہے, سٹیز میں کافی سارے انفراسٹرکچر یوز ہو رہا ہے نا اسمارٹ, جس طرح کہ یہ اسمارٹ یہ